ذرا دیکھیے کہ ایسے ہی ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ گزرے ہیں حج کے ایام چل رہے ہیں. حج کے ارادے سے حضرت مالک بن دینار مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پہ مالک بن دینار نے دیکھا کہ ایک کوا اپنی چونچ میں 2 روٹیوں کو لے کر اڑ رہا ہے. 2 روٹیوں کو لے کر اڑ رہا ہے. تو مالک بن دینار بڑے حیران ہوئے اور آپ دیکھے کوا کہاں جا رہا ہے. وہاں گئے تو ایسے ہی واقعہ وہاں بھی ایک قیدی ہے اور وہ کوا روٹیوں کو چونچ سے توڑ کر اس قیدی کو کھلا رہا ہے. حضرت مالک بن دینار گئے اس قیدی کو چھڑایا اور چھڑا کر پوچھا کہ قصہ کیا ہے. تو بولے عازم حج ہوں. عازم حج ہوں, حج کے ارادے سے نکلا تھا مگر چوروں نے لوٹ لیا, باندھ کے پھینک دیے. مگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ اتنا تھا کہ 7 دن سے اللہ کھانا کھلا رہا ہے. 7 دن سے اللہ کھانا کھلا رہا ہے. تو حضرت مالک بن دینار نے کہا چلو میرے ساتھ حج کرو, میں تمہیں مہمان بناؤں گا, تمہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا, میرے ساتھ حج کے لیے نکلو. چھوڑا دیے اور ساتھ میں مسافر بنا دیے. اب حج کا سفر طے ہو رہا ہے اور مالک بن دینار کو اس بندے کا واقعہ ذہن میں گھوم رہا ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو تو اللہ کھلاتا کیسا ہے. پورے راستے پہ گھوم رہا ہے. تو راستے میں ان لوگوں کو پیاس لگی تو کنویں کو تلاش کیا. تو جب بوڑھی آئی تو مالک بن دینار نے دیکھا کہ ایک بوڑھی میں اتنا پانی ہے کہ پانی اڑ کر ایک دم اوپر آ گیا ہے اور اتنا اوپر آیا ہے کہ جنگل کے سارے جانور بڑی آسانی سے وہ پانی پی رہے ہیں. تو جب مالک بن دینار نے کنویں ابھرتے ہوئے پانی کو دیکھا تو بڑے خوش ہو گئے. جب جانور پورے چلے گئے تب یہ لوگ بھی پانی بھرنے گئے تو قریب جا کر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ دور سے تو پانی ابھرتا ہوا نظر آ رہا تھا مگر جب یہ قریب گئے تو پانی بہت اندر ہے. ڈول ڈالنے کی ضرورت ہے. بڑے حیران ہو گئے کہ جانور تو بغیر ڈول کے پی رہے تھے اور پانی یہاں تو دیکھنے کے بعد بہت اندر ہے. تو آپ ڈول سے پانی کو سیکا, پی لیے, اپنے پیپوں میں بھرے, نکل گئے اور دل ہی دل میں کہا کہ پروردگار معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. وہ جانور نہ تیری نماز پڑھتے ہیں, وہ نہ تیری اطاعت کرتے ہیں, نہ ان پہ تیری شریعت لازم ہے. جب وہ جانور پانی پینے کے لیے آتے ہیں تو کنویں سے پانی ابل کے اوپر آتا ہے اور ہم تیرے اطاعت گزار اور عبادت گزار بندے پانی لینے جاتے ہیں تو ڈول ڈال کر نیچے سے پانی نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے. اے اللہ جانوروں کی طرح کرم کیوں. تو حضرت ابراہیم بن ادھم کو جواب آتا ہے, حضرت مالک بن دینار کو جواب آتا ہے کہ اے مالک بن دینار, جانور کو اللہ پہ بھروسہ پکا ہوتا ہے. جانور کو اللہ پہ بھروسہ پکا ہوتا ہے اور یہ جانور کنویں پہ پانی اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے پینے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پانی کو ابال کر اوپر لاتا ہے. اور انسان ڈول اور رسی کے بھروسے پہ کنویں پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈول کے ذریعے انہیں پانی دیتا ہے. ڈول کے ذریعے پانی دیتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو, یاد رکھو سب سے اہم چیز اللہ کی ذات پہ بھروسہ کہ رب ہمارا قادر مطلق ہے, ہماری محنتیں تو ناکام ہو سکتی ہیں, ہماری کوششیں تو ناکام ہو سکتی ہیں, ہماری جستجو تو ناکام ہو سکتی ہے, مگر قادر مطلق کا کرم, رب العالمین کا کرم جب ہمارے ساتھ شامل حال رہے گا تو بندے کا ہر قدم کامیاب رہے گا, بندے کی ہر نظر کامیاب رہے گی, بندے کی ہر جستجو کامیاب رہے گی, ہر جستجو بندے کی کامیاب رہے گی. اور پھر دیکھیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ قہار ہے, جبار ہے. ارے جاننا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے. پروردگار ایک بندے کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کتنے بڑے نبی, خلیل اللہ. آپ کی زندگی کا ایک اصول تھا کہ جب تک دفتر پہ مہمان نہ آئے آپ کھانا نہ کھاتے تھے. اور کبھی آپ نے کبھی مہمان کے کھانا کھایا ہی نہیں. آپ کے گھر میں ہر ہمیشہ مہمان, پوری زندگی آپ مہمان نوازی میں گزار دی, اتنے بڑے سخی تھے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ دستر لگا دیا گیا مگر کوئی مہمان نہیں ہے. اس دن دستر مہمان سے خالی ہے. اب بہت دیر انتظار کیے اور تعجب ہوا, کیا بات ہے آج میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا, شاید لوگ کسی مصروفیت میں پڑ گئے ہیں. تب آپ مہمان تلاش کرنے بازار کو کہ بازار جاؤں گا
تو کوئی نہ کوئی مسافر ملے گا، اسے لاؤں گا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی کھاؤں گا، اسے بھی کھلاؤں گا۔ تو جب آپ بازار گئے تو آپ کو بہت ہی ضعیف مسافر بوڑھا آپ کو نظر آیا، بہت ضعیف مسافر بوڑھا آپ کو نظر آیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، چلو کوئی تو مسافر ملا، کوئی تو مہمان ملا۔ اس بوڑھے ضعیف کو پکڑ کر گھر میں لے گئے، دستر پہ بٹھائے، کھانا پیش کیا۔ فوراً کھانا آتے ہی وہ بوڑھا جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا، کون رحمان کون رحیم، میں تو جانتا نہیں۔ کون رحمان کون رحیم، میں تو جانتا ہی نہیں کسی رحمان کو کسی رحیم کو۔ یہ جملے اور یہ نام میں تمہارے منہ سے پہلی بار سن رہا ہوں کہ ہمیں ایسا کہنا چاہیے۔ تو اتنا کہا کہ حضرت ابراہیم کو بڑا برا گزرا، اس انسان کے تعلق سے حضرت ابراہیم کے دل میں نفرت آ گئی، اور ایک لمحے کے لیے بھی حضرت ابراہیم نے اس بوڑھے کو دفتر پہ بٹھانا پسند نہیں کیا۔ کہا کہ جب تو رحمان کو نہیں جانتا، رحیم کو نہیں جانتا، تو میرے دفتر پہ بیٹھنا بیکار ہے، یہاں سے نکل جا۔ تو وہ فوراً بوڑھا دفتر سے اٹھ کے چلا گیا، دفتر سے اٹھ کے چلا گیا۔ تو جیسا ہی وہ بوڑھا دفتر سے اٹھ کے چلا گیا تو ادھر رب نے کہا کہ اے میرے ابراہیم تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ نے وہی نازل کی، کیا نازل کی کہ اے ابراہیم تم نے اس بوڑھے کے ساتھ کیا کیا؟ رب نے کہا ابراہیم جانتے ہو اس کی عمر 200 سال ہے۔ کہ اللہ کی جانب سے حضرت ابراہیم پہ وہی اترتی ہے کہ ابراہیم جانتے ہو اس کی عمر 200 سال کی ہے، اور 200 سال سے وہ مجھے نہیں پہچانتا، تو ایک دن بھی میں نے اس کے کھانے کو نہیں روکا۔ یہ رب کہتا ہے ابراہیم سے کہ ابراہیم 200 سال اس کی عمر ہے، اور 200 سال سے وہ مجھے نہیں جانتا، تو میں نے ایک دن بھی اس کے کھانے کو نہیں روکا، اور ایک لمحہ تمہیں معلوم ہوا کہ وہ مجھے نہیں جانتا تو تم اپنے دستوں سے اسے بھگا دیا۔ یہ جملہ سننا تھا تو حضرت ابراہیم بے ہوش ہو گئے، حضرت ابراہیم بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرات محترم سے یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو کھلاتا ہے، اس کی عطائیں ہر ایک پر ہیں، اس کی نوازشیں ہر ایک پر ہیں، اس کا کرم ہر ایک پر ہے، مگر اللہ کا بھروسہ بندے کے دل میں مضبوط ہونا چاہیے۔